اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسیج کیے ہیں، ایک دو دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں پی پی ایس سی کے ایگزامز آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دیں کہ ہم کس طرح سے تیاری کریں اور کس طرح سے جو ہے ہمیں پیپرز میں جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو پیپرز کو جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیا اس میں پروسیجر کیا ہوگا وٹ ایور۔ تو اس سلسلے میں نے پھر ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے پہلے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ آیا، تو میں نے کہا کہ اچھا میں چلیں ویڈیو بنا دیتا ہوں، اس میں آپ لوگوں کو سب کو تک ایک ہی دفعہ میں سب لوگوں کو میں گائیڈ کر دوں، بجائے اس کے کہ باری باری میں سب کو بتاتا رہوں۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ پھر تو آپ لوگ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو میں فرام دا ویری بگننگ کہتا آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے تھا، جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ جس وقت آپ ایک ٹھپا لگوا لیا، آپ نے ڈگری لے لی، آپ نے ماسٹر کا یا بی آنرز کا آپ نے ایک لیبل تو لگوا لیا، مگر اگر آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کا نالج نہیں ہے، چاہے آپ ٹاپر بھی ہوں بے شک، مگر اگر آپ کا نالج نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ ظاہر آبویسلی اس میں پاس ہی نہیں ہو پائیں گے ایگزامز میں۔ دوسری چیز یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپارٹ فرام دیئر اون سلیبس وہ آگے کچھ پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں کہ بس جتنا ہمیں بتایا جائے ہم اتنا ہی پڑھیں۔ اور جب میں یہ ایک یوزولی میں نے دیکھا ہے کہ جب بچوں سے نیکسٹ سیمسٹرز میں کوئی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں تو دے فارگاٹن ایوری تھنگ، ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، تو جو کہ سب سے ایک سمجھنے کے بیڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو بھول جائیں، پڑھیں اور پھر آپ بھلا دیں، تو اس طرح سے آپ کبھی بھی کوئی اچھی جاب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس میں بیسکس جو ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایم سی کیوز۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیپر جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پیٹرن پہ پیپر آئے گا اور آپ کہیں کہ جی بس یہی پیٹرن ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو 1990s میں یہ حساب کتاب تھا کہ پیپر جو ہوتا تھا وہ آبجیکٹیو ٹائپ نہیں ہوتا تھا، ایم سی کیوز نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ لانگ کویشچنس بھی ہوتے تھے اور آپ سے جو ہے وہ پوچھا گیا ہوتا ہے، جیسے ایگزامز میں پیپرز ہوتے ہیں تو آپ وہ دیتے ہیں تو لانگ کویشچنس بھی پوچھے جاتے تھے اس میں، جبکہ اب جو ہے وہ ایم سی کیوز کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ دے دیا گیا کہ ایم سی کیوز میں، تو اس میں نے تھوڑا سا پرانے پیپرز کو جو ہے اٹھا کے دیکھا بھی، اس میں سچویشن یہ ہے کہ کچھ پیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دے آر ویری کمپلیکیٹڈ فار ایون دا ٹیچرز۔ میں اس بات پہ آنیسٹلی کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے کویشچنز ایسے پوچھے گئے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچرز بھی ان کا جواب نہ دے پائیں، تو یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے۔ تو 100% اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اٹیمپٹ کر پائیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے پاسنگ مارکس لینے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاسنگ مارکس کتنے ہیں، اس میں وہ 50% ہے، تو 50% یوزلی آپ کے، اگر آپ کا اتنا اچھا جو ہے رہا ہے، آپ کی اسٹڈیز اچھی رہی ہیں، تو آپ کے لیے 50% لینا میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا مشکل کام ہوگا۔ اور مینلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کمپریہنسو ٹائپ پیپر ہوتا ہے، تمام جو آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں ایم اے انگلش میں، آپ کے سبجیکٹس جو انکلوڈیڈ ہیں اس میں جو آپ کے پیپرز ہیں، اس میں پہلی بات تو ایک اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے، ایک کمپلسری جو اسلامی یونیورسٹی میں تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے آپ کا پوئٹری، کلاسیکل پوئٹری، جو کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے پیپرز ہیں۔ جو سیمسٹر سسٹم میں پیپرز ہیں اس میں کچھ اور پیپرز بھی انکلوڈیڈ ہیں جو کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے پیپرز میں نہیں ہیں، تو دونوں کا تھوڑا سا فرق اس میں بھی آ جائے گا، اس پہ بعد میں اگر ٹائم ہوگا تو میں بات کر لوں گا۔ بہرحال جو کمپلسری پیپرز ہیں جن کی آپ کو ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے، اس میں کلاسیکل پوئٹری، پھر آ جاتا ہے کلاسیکل ڈرامہ، ناول، لنگوسٹکس کا ایک پیپر ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے آپ کا جی ہسٹری آف انگلش لٹریچر، اینڈ دین پھر آ جاتا ہے آپ کا فائنل کے پیپرز جو ہیں اس میں کرٹیسزم، پروز، ماڈرن ڈرامہ، ماڈرن پوئٹری، رومانٹک اینڈ ماڈرن پوئٹری، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا امیرکن لٹریچر اینڈ ای ایل ٹی، یا امیرکن لٹریچر میں سے ایک جو ہے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور شارٹ سٹوریز۔ تو یہ آپ کے جو ہے کمپلسری پیپرز جو آپ دیتے ہیں اپنے ایم اے انگلش، جو آپ کا پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو کہ پہلے زمانے میں جو اینول سسٹم ہوتا تھا جس کے تھرو ہم نے پاس کیا، اور پاکستانی لٹریچر بھی آبویسلی از انکلوڈیڈ ان دا سلیبس، تو پاکستانی لٹریچر بھی۔ تو اب جب آپ
PPSC के पेपर्स देखेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स जब आप देखेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स, तो उसमें आपको न सिर्फ MA इंग्लिश के सिलेबस से राइटर्स के जो है वो चीज़ें मिलेंगी, बल्कि BA ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसके अंदर से भी राइटर्स, उनकी वर्क्स, उनकी जो उस ज़माने जिस ज़माने उन्होंने लिखा तो वो ज़माना कौन सा था, वो सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री से, उसमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मसलन बाज़ जो पेपर्स हैं उसमें एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ओवेल, तो ये BA की जो इंग्लिश थी लिटरेचर, उसका एक पार्ट था। इससे पुराने ज़माने में जो होता था, जो पुराना ज़माना था जो कि मेरी वालिदा का ज़माना था, तो उस वक्त जो था शी यूज्ड टू से कि टेस्ट ऑफ द लिबरल्स बाय थॉमस हार्डी, तो दैट वाज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो बाद में जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ऑब्वियसली वक्त के साथ जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ये होता है कि एक तो आपको जो कुछ आपने पढ़ा हुआ हो आपको प्रॉपरली याद हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग जो है उसको अपार्ट फ्रॉम योर ओन सिलेबस, अब यहाँ पे पंजाब के अंदर बहुत सारे इलाके आ जाते हैं, मसलन सरगोधा की यूनिवर्सिटी है, लाहौर है, और इसी तरह से बहुत सारे इलाके। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं फिर, अब वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक ड्रामा है पिग्मैलियन, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो वहाँ आर्म्स एंड द मैन है या कोई और ड्रामा इंक्लूडेड है, सेविल बैकेट का या किसी और का। तो वहाँ पे डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट, यानी कि राइटर्स एक ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामी यूनिवर्सिटी में और लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, राइटर्स एक हैं मगर उनके वर्क्स जो हैं वो डिफरेंट इंक्लूडेड हैं। मसलन यहाँ पे अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस इंक्लूडेड है सिलेबस में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो हो सकता है कि लाहौर में एमा या सेंस एंड सेंसिबिलिटी या मैन्सफील्ड पार्क या कोई और इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये होता है कि समटाइम्स वो उन राइटर्स में से जो उन्होंने पढ़े हुए होते हैं, उनमें से जो बुक्स, जो नॉवेल्स पढ़े हुए हैं या ड्रामास पढ़े हुए हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने नहीं पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, या आप लोग, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसमें माइंडेड, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपकी लक अच्छी है कि आपने जो पढ़ा हुआ था उसी में से पेपर इतना आ गया कि आपने पासिंग मार्क्स ले लिए, तो फिर क्या होगा, फिर आप ऑब्वियसली पास कर जाएंगे उसको। फिर देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में जो है आप लोगों को फिर पता लगेगा कि आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर बना दूंगा, या नेक्स्ट जो है मैं उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं अपने इंटरव्यूज़ जो मेरे हुए, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी, हेल्पफुल होंगी जो आपके इंटरव्यूज़ के लिए, और किस तरह से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और किस तरह से आपने जाना है, और क्या किस तरह से आपने वहाँ पे एक्ट करना है या बिहेव करना है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें जो है मैं आ जाता हूँ बेसिक्स की तरफ के क्या क्या आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो है आपकी, उस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ग्रामर आपकी वीक है और आप मुंह उठा के चल पड़ते हैं इम्तिहान देने के लिए, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली, क्योंकि ईडियम्स जो है वो पुराने ज़माने में ये होता था कि ईडियम्स जो है, इडियोमैटिक फ्रेजेस हैं या ईडियम्स हैं, वो भी पूछे जाते थे और उनके बारे में सेंटेंसेस बनाए जाएं या कुछ भी। तो ये पैटर्न किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, तो आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ग्रामर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है कि ग्रामर के बगैर आप किसी भी सूरत नहीं चल पाएंगे। तो ग्रामर, आपकी बेसिक ग्रामर जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाते हैं, और फिर टेंसेस आ जाते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है कि टिप्स दी हुई हैं कि आप ग्रामर को किस तरह से इंप्रूव करें, और साथ ही साथ मैं अब एक नेक्स्ट लेक्चर बना के बता दूंगा कि आप लोग अपनी स्पोकन के लिए क्या क्या टिप्स इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो इसमें ये होता है कि आप लोगों को एक इंग्लिश ग्रामर का तो नॉलेज होना चाहिए ही है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मगर साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश लिटरेचर जो आपने पढ़ा है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही और ये पहले भी कहते रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर आप लिंग्विस्टिक्स को प्रेफर करते हैं या लिटरेचर को प्रेफर करते हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली आप गॉट द डिग्री इन लिटरेचर, तो मैं लिटरेचर को प्रेफर करता हूँ ऑब्वियसली। मगर ये कि लिंग्विस्टिक्स में मुझे जिस तरह फोनेटिक सिंबल्स में इंटरेस्ट था, मैंने उस पर लेक्चर्स भी बनाए, आप जाकर सुन लीजिए। तो मैंने वो तैयार की, अच्छे तरीके से याद की है, या बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इंटरेस्ट था जिसमें मैंने वो चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा मैंने लिंग्विस्टिक्स को बहुत डिटेल्ड अगर आप कहीं स्टडी नहीं किया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने स्टडी किया, इसी तरह से लिटरेरी थ्योरी में जो चीज़ें आ जाती हैं जो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों के साथ जो है वो रिलेटेड है, फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है,
सिमेंटिक्स है, तो उनको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया डिटेल्ड, बाकी चीज़ों को मैंने निगलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वहाँ पे 60% पेपर जो है वो लिटरेचर से पूछा गया है और हमने तो लिटरेचर पढ़ा हुआ नहीं है, जो एमए लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा हमने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ है, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि बच्चे देखें, बात ये है कि जिस वक्त आप जाते हैं जॉब के लिए तो दे एक्सपेक्ट कि आपने लिटरेचर को कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ हो। तो मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करें। जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लिटरेचर के साथ साथ लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ लिटरेचर को ज़रूर टच करते रहें। आप लिटरेचर से बिल्कुल ये नहीं हो कि आप बिल्कुल साइड पे फेंक दें उसे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की कि साइंस के जो लोग हैं वो भी लिटरेचर को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन अंग्रेज़ भी, जो साइंस के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी लिटरेचर को पढ़ा हुआ होता है और उनका क्लेम ये होता है कि हमने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अब आप लिटरेचर में हमसे बात करें। और इस तरह के लोग मुझे मिले हैं कि जिन्होंने इस तरह की बात की कि आप मुझसे बात करें अब लिटरेचर पे। तो जब मैंने उन्हें बात की तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, मगर ये है कि बाकी, उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जो है आपके वो नहीं पढ़ते हैं। या इवन जो मेरा सुपरवाइज़र जो डॉक्टर जॉन इंग्लैंड में, तो उसने भी यही बात की। उसने कहा कि इंग्लिश स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना लिटरेचर नहीं पढ़ते जितना आपने पढ़ा हुआ है। और उसका रीज़न क्या था कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो सिलेबस में इंक्लूडेड होती थी चीज़ें, मैं कभी भी कोई चीज़ उसमें से मिस नहीं करता था। तो मेरे सीनियर्स जो थे, जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप इस तरह से करें कि आप लिमिटेड स्टडी करें, आप जो है वो सिर्फ वो इतने करें जितने कि आपको पेपर के लिए ज़रूरत है, आपको तमाम राइटर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मसलन जिस ड्रामा का पेपर है, तो ड्रामा में कितने राइटर्स इंक्लूडेड थे? क्रिस्टोफर मार्लो इंक्लूडेड था, विलियम शेक्सपियर इंक्लूडेड था, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस इंक्लूडेड था, विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी थी हैमलेट, एंड कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 3 प्लेस हो गए। उसके बाद चौथा प्ले जो था दैट वाज बाय बेन जॉनसन द अल्केमिस्ट। फिर आपको जो नेक्स्ट प्ले है उसका इडिपस रेक्स इंक्लूडेड है सिलेबस में। और फिर आ जाता था आपका जो है वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव एंड आर.बी. शैरिडन्स द स्कूल फॉर स्कैंडल। अब लोग क्या करते थे कि वो पोर्शंस डिवाइड कर लेते थे। आप लोग जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 2 सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन में 3 प्लेस हैं, दूसरे में 3 प्लेस हैं, या एक में 4 हैं, दूसरे में 3 हैं। तो वो कहते थे कि अगर 4 में से आप 2 राइटर्स कर लें तो एक एक क्वेश्चन दोनों में से आ जाएगा, तो आपके 2 क्वेश्चन एक सेक्शन में से हो जाएंगे, और 3 जो आपके निचले वाले पोर्शन में 3 राइटर्स हैं तो उसमें से 2 राइटर्स आप पढ़ लें तो उनमें से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके टोटल जो है वो पेपर आप ईजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये कहता था कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, सब कुछ, उसके बाद में डिसाइड करूँगा कि मैंने कौन कौन से राइटर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और उसका मुझे बेनिफिट भी हुआ। वो इस तरह से हुआ कि जब अमेरिकन लिटरेचर का पेपर था तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा राइटर्स तैयार किए, और जब मैंने तैयार किए हमारे पास ये होता था कि असाइनमेंट्स हमने करनी होती थी और हमें ये भी नहीं पता होता था कि पेपर कौन सा जो है असाइनमेंट हो सकता है कि उनमें से पेपर आए या नहीं आए। तो मैं ये होता था कि मैं बहुत डरता था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ना हो कि ऐसा पेपर कोई क्वेश्चन आ जाए जो मैंने पढ़ा हुआ ही ना हो। तो मैं सारा कुछ पढ़ना पसंद करता था, पढ़ता सब कुछ था, उसमें से फिर सिलेक्ट कर लेता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लूँ, उनको बेशक इतना गौर से नहीं भी देखूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी थी, रिटन भी अच्छी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं उनको भी देख लेता था। बहरहाल ज़्यादा कुछ को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेता था। तो विलियम फॉकनर का साउंड एंड द फ्यूरी नावल जो था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा गया था, जिसमें मैं लेक्चर भी मौजूद है, आप सुन सकते हैं। तो मुझे तकरीबन जब अगले दिन पेपर था तो मैं जब उसकी रिवीजन करने बैठा तो इट टुक मी लाइक कई आवर्स मुझे लग गए उसमें। जब मैंने एक नावल कंप्लीट किया, सुबह पेपर है, तो नावल जब मैंने कंप्लीट करके फाइनल करके उसका सारी जो उसकी टेक्स्ट थी, सारा जो भी उसकी चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने सारे जब उनकी रिवीजन कर ली तो 11:30 बज चुके थे। सारा दिन मेरा ज़ाया हो चुका था सिर्फ एक ही नावल पे। अभी बाकी सारा सिलेबस रहता था उसमें, डेथ ऑफ सेल्समैन बाय राइटर का नाम फॉरगेटिंग इट, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, इसी तरह से जो था अर्नेस्ट हेमिंग्वे का अ फेयरवेल टू आर्म्स,
اس کے بعد جو تھا ایمرسن تھا ایز اے پروز رائٹر. پوئٹس جو تھے اس میں رابرٹ فراسٹ تھا اور والیس اسٹیونز تھا, ان کی پوئمس تھیں سلیکٹڈ پوئمس. اور ولیم فاکنر ساؤنڈ اینڈ دی فیوری ناول تھا, فیول ٹو آرمز ناول تھا. تو زیادہ تر لوگ فیول ٹو آرمز کرتے تھے, ساؤنڈ اینڈ دی فیوری کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا تھا, وہ کہتے تھے یہ بہت مشکل ناول ہے تو ول ناٹ گو فار دس. تو میں نے وہ بھی پڑھا تھا. اس کے بعد پھر ڈراماز جو تھے یوجین اونیل کا تھا لانگ ڈیز جرنی ٹو نائٹ, تو یہ سارے تھے. اب باقی سارا سلیبس میرا رہتا تھا, تو میں نے تقریباً ساری رات اس کے اوپر تیاری کی, اور صبح تقریباً میں 6 بجے سویا, اور پھر میں نے تقریباً 9 بجے کا الارم لگایا. 9 بجے جس وقت پیپر ہوتا تھا اس سے پہلے تقریباً تیار ہو کے پھر میں آئی جسٹ وینٹ. اور پیپر جب آیا تو اس میں ساؤنڈ اینڈ دا فیوری سے جو کویشچن آئے وہ میں نے تیار ہی نہیں کیا ہوا تھا, میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں تھا. وہ اور کوئی کویشچن پوچھ لیا جو کہ ہمیں نہ بتایا گیا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے, نہ ہی میں نے اس کو آبویسلی دیکھا تھا. تو جب میں نے فیئرویل ٹو آرمز جو دوسری آپشن تھی تو اس میں وہ جو ہے مجھے وہ ہوا, تو میرا ساؤنڈ اینڈ دی فیوری کا وہ سارا ٹائم جو تھا مجھے ایسے لگا کہ میں نے اس کو ویسٹ کر دیا, مگر وہ ویسٹ نہیں ہوا تھا. وہ جا کے آپ کو بعد میں کام آتا ہے. وین یو گو فار ہائر ایجوکیشن ابراڈ سم ویئر, تو وہاں پہ جا کے جان نے مجھے بتایا کہ یو ہیو ریڈ ٹو مچ, ایون انگلش اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ ریڈ دیٹ مچ. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو کہیں سے ریفرنسز آیا کریں تو یو شوڈ ٹیل اس, بیکاز یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی اور بک میں کسی اور آتھر نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہم نے بات کی ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ یو شوڈ ٹیل اس, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اتنا لٹریچر نہیں پڑھا ہوا ہے. تو جین آسٹن کا ایک ناول ہمارے سلیبس میں انکلوڈ تھا, پرائڈ اینڈ پریجوڈس. میں نے ایما بھی پڑھا, مینسفیلڈ پارک بھی پڑھا آفٹر ڈوئنگ مائی ایم اے. مینسفیلڈ پارک, ایما, پرسویژن, نارتھینگر ایبی اینڈ سینس اینڈ سینسبلٹی, میں نے سارے ناولس پڑھے اس کے. ہارڈی کے جو ہے اسی طرح سے, ہارڈی ہمارے سلیبس میں ایٹ دیٹ ٹائم واز ناٹ انکلوڈیڈ, بٹ میں نے ہارڈی کا جو ہے وہ پیئر آف بلو آئز, اسی طرح سے میئر آف کاسٹربرج, ٹیسٹ آف دا ریبلز, جوڈ دی ابسکیور, اور وڈ لینڈرز, اور پروفیسر, اور اس کے علاوہ جو ہے اپارٹ فرام دیٹ شارٹ اسٹوریز ہارڈی کی. تو میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی. پیراڈائز لاسٹ کی بکس پڑھی آفٹر ورڈس. ہمارے سلیبس میں تو 1-2 بک 2 and 1 and 2 بک نمبر 1 and 2 they were included, تو میں نے وہ بھی پڑھی. تو آپ کو میرے کہنے کا مقصد, سارا یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں پہ ایم اے کر رہے ہیں اپنے ایم اے کو ایم اے انگلش نہ بنائیں, اس کو ایم اے انگلش بنائیں. جتنا آپ تیاری کر سکتے ہیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اور زیادہ تر بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی ہم جو ہے وہ ہمیں کھیل کود سے فرصت نہیں ہے, ہمیں کینٹین بیٹھنے سے فرصت نہیں ہے, یا ابھی ہمارے گھر کے کام ہیں فلاں ہیں. تو ہم جس سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھیں گے, تو ہماری کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس پرومس کیا کرتے تھے کہ وی ول ڈو اٹ آفٹر ورڈز لیٹر. تو ہماری ٹیچرز ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹے اس وقت ٹائم نہیں ملنا ہے آپ کو. اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایم اے انگلش ان لوگوں نے کر لیا, وہ میری بات کو سمجھیں گے. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل 15 دن کا ٹائم ہے کہ جی آپ کے ایگزامز آپ کے 15 دن بعد ہونے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا چیز اٹھا کے پڑھیں گے. کتنے رائٹرز ہیں, ایک پیپر کے لیے آپ کے ساتھ 8 رائٹرز ہیں, اور ان کی بکس ہیں, اور ان میں پوری ڈیٹیلز ہیں. آپ کتنی بکس پڑھ لیں گے اگر آپ نے اس وقت نگلیکٹ کر لیا جس وقت آپ کے پاس ٹائم تھا, تو اب آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں بچے گا. تو اسی لیے جو لوگ اسٹوڈنٹس یہ میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں, جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم بعد میں پڑھ لیں گے, تو پلیز اس چیز کو نگلیکٹ نہ کریں, کہ آپ جو ہے یہ چیز نہ کریں. آپ ٹائم ٹو ٹائم جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو اسی وقت پڑھنے کی, اور اپنا ٹائم آپ نکالیں اسٹڈی کے لیے, اور اس کو باقاعدہ آپ اسٹڈی کریں. اور یاد رکھیں کہ بعد میں آپ کو جاب نہیں ملے گی اگر آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی. پھر اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی اچھی جاب نہیں ملے گی. میں اگر آپ کو لسٹ گنوانے بیٹھوں کہ جو رائٹرز میں نے انگلینڈ جانے سے پہلے پڑھے تھے آفٹر ڈوئنگ مائی ایم اے اور بفور ایم اے, جب ایم اے کے درمیان میں بھی اور بعد میں بھی, تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے رائٹرز کیسے پڑھ لیے تھے. اور جو میری لائبریری لون لسٹ تھی انگلینڈ میں, جو کہ میں نے لائبریری سے بکس ایشو کروائی تھیں 1 ایئر, جو 1 سال کی جو میری لائبریری لون لسٹ تھی, دیٹ واز 382 بکس جو کہ میں نے لائبریری سے ایشو کروائی تھیں اور پڑھی تھیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ مچ آئی ہیڈ ٹو ریڈ دیئر. تب بھی مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, میں پاس کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ابھی سے جو پڑھ رہے ہیں ابھی سے اس کو کمپلیٹ کریں, سارا کا سارا پڑھیں, آپ نے کوئی چیز نگلیکٹ نہیں کرنی. اب میں نے جب پیپرز دیکھے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بیسک چیز ہے وہ ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر.
اس پہ آپ کو جو ہے سب سے زیادہ کوسچنز جو ہیں وہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر سے آئے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ڈیٹیلڈ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ڈیٹیلڈ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو یاد رہ جاتا ہے. اب کیونکہ کئی رائٹرز تو سلیبس میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں, ان کے نام تو آپ کو ویسے یاد رہ جاتے ہیں, جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نام یاد رہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو رائٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ نام نہ سنے ہوئے ہوں, مگر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جس طرح ایسے گروپ میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, لٹری ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, یا آپ جس طرح میرے لیکچرز بھی سنتے رہیں گے تو بہت کچھ آپ کو نیا پتہ لگتا رہے گا. اور آپ کا نالج جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہے گا. چاہے آپ ایک ایک دفعہ سن لیں, بار بار سننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنا ٹائم نہ آپ کے پاس ہونا ہے نہ کسی اور کے پاس ہونا ہے. تو آپ ایک دفعہ بھی اگر وہ لیکچرز دل سے سن لیں باری باری, تو آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور یاد ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وین یو گو فار دیٹ, تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو ہے آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے فرام اینگلو سیکسن ایج سے, بالکل بگننگ سے, یا اس سے بھی پہلے سے اسٹارٹ کر لیں کہ سیلس یہاں پہ رہتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کلچر تھا ان کا اور کیا کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ تھوڑی بہت ڈیٹس کے آپ کو کلیشز ملیں گے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں. کہیں پہ کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی, کہیں پہ کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی. تو میں اس بات کو تھوڑا سا غلط مانتا ہوں کہ اینگلو سیکسنز کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ بہت تقریباً لکھا ہوا ہے کہ 410 میں آ گئے تھے وہ, ایک جگہ پہ لکھا ہوا 670 میں آئے تھے سیکسنز انگلینڈ میں اور اینگلو سیکسن ایج اسٹارٹ ہوئی. تو یہ مختلف ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اینگلو نارمنز کی ایج 1066 ٹو 1200. اس کے بعد پھر ایج آف چوسر آ جاتی ہے 1340 ٹو 1400. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اینگلو سیکسن ایج کے بعد یا اینگلو سیکسن ایج میں یا اس وقت آپ نے امپورٹنٹ ورکس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سی بکس لکھی گئی تھیں اس ٹائم, کون کون سے رائٹرز نے لکھی تھیں. اگر رائٹر کا نام ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو انونیمس آ جائے گا کہ رائٹر کا نام معلوم نہیں ہے. کون کون سی بکس لکھی گئیں, کس کس ایئر میں پبلش ہوئی. اب یہاں تھوڑا سا کنفیوژن آ جاتی ہے اچھے رائٹرز کی, تو بڑے رائٹرز کی آپ کچھ بکس کو تو یاد رکھ سکتے ہیں. اب شیکسپیئر کے 37 پلیز ہیں, آپ ہر کسی کی ڈیٹ آف پبلیکیشن یاد نہیں رکھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپر بنائے اس طرح کا کہ وہ تمام جو ہے اس طرح کی کہ فلاں بک کون سے سن میں پبلش ہوئی, کیونکہ ایک دو کویسچنز میری نظر سے ایسے گزرے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جی فلاں پوئم کی لائنز کتنی ہیں. دیٹ از اے اسٹوپڈ کویسچن. آئی تھنک دیٹ از اے موسٹ اسٹوپڈ کویسچن. جتنے میں نے آج تک کویسچنز دیکھے ہیں ان میں سب سے اسٹوپڈ کویسچن یہ ہے کہ اس کی فلاں پوئم کی لائنز کتنی ہیں. اسی طرح سے کہ ایک بک جو ہے وہ پبلش جو ہے وہ کب ہوئی ہے, تو یہ مشہور بکس تو ضرور یاد رکھ لیں گے لوگ, ہر بک کو یاد نہیں رکھ سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. یہ پروفیسر سے بھی آپ جا کے کہہ دیں تو وہ بھی یاد نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کمپیوٹر نہیں ہے کہ ایک ایک چیز اس میں جو ہے وہ ڈالتے جائیں اور وہ ہوتی جائے. تو اتنا پیپر ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جو لوگ جو ہیں جس کو کر ہی نہ پائیں. ہمارا پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ فیل ہی ہوں, ہمارا مقصد یہ بنا لیں ہم. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جس طرح ایج آف چوسر ہے تو کب سٹارٹ ہو رہی ہے, 1340 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, 1400 تک جا رہی ہے. اس میں ولیم جو ہے ولیم لینگلینڈ, گوور اینڈ چوسر, تین مین پوئٹس ہیں جو کہ انگلش میں لکھ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ ہسٹری اگر پڑھیں گے, کبھی میں ہسٹری پہ جب لیکچرز دوں گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ اس زمانے فرینچ جو لینگویج تھی دیٹ واز فرانس تھا. نارمنز فرانس سے آئے تھے, نارمنڈی فرانس, تو ان کی لینگویج جو تھی فرینچ تھی. تو انہوں نے فرینچ کو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج کا درجہ دے دیا, اور پھر لوگوں نے ظاہر ہے آبویسلی آپ پیسہ کمانے کے لیے لکھتے ہیں تو انہوں نے فرینچ رائٹنگ میں لکھنا شروع کر دیا. یا لیٹن اس سے پہلے چل رہی تھی جب مشنریز آئی تھیں, کیونکہ 497 AD میں انگلینڈ ہیڈ بیکم اے کرسچن کنٹری. تو اس سے پہلے 397 AD میں کرسچنز جو ہے فرام روم, انہوں نے آ کے انگلینڈ میں پریچنگ شروع کر دی تھی. تو پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لیٹن یہاں پہ آئی, اس کے بعد پھر جرمن لینگویج آئی, جرمن لینگویج کو انفلوئنس آیا, اینڈ دین ان 1066 فرانس نے حکومت کی. تو فرینچ لینگویج جو ہے دیٹ بیکیم دی آفیشیل لینگویج آف پریسن. اور فرینچ لینگویج کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ گو فار 100 ایئرس, جو کہ 1400 ٹو 1500 ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں کوئی بہت قابل ذکر ورک پروڈیوس نہیں ہوا. مگر چوسر کی ایج میں, چوسر نے جو ہے وہ لیٹن میں بھی لکھ رہا ہے, یا چوسر جو ہے وہ فرینچ میں بھی لکھ رہا ہے. اور اب اس کی فرینچ پوئمس کے نام بھی انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں جو ہے ایگزامس, جو اس کا ایگزامس ہے MCQs, اس میں پوچھے ہوئے ہیں کہ فلاں جو چوسر کی بک ہے یا پارلیمنٹ آف فاؤلز ہے یا کوئی ہے, تو وہ کس نے لکھی ہے, فلاں کس نے لکھی ہے, کون سے سن میں لکھی گئی ہے, اور کس زبان میں لکھی گئی ہے. اس طرح کے کویسچنس بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے.
تو چوسر جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے اگر کسی رائٹر نے اس کو کہہ دیا ہے، تو وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی کہ بیسک چیزیں. اسی طرح سے پھر دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی بھی رائٹر کے اندر سے اٹھا کے وہ کسی کی جو آپ نے ٹیکسٹس پڑھی ہوئی ہیں، مثلاً پلگرمس کتنے تھے، اس کے اوپر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یا کوئی ٹیکسٹ اٹھا لی جائے ہیملیٹ کی یا ڈاکٹر فاؤسٹس کی یا کوئی یا پیراڈائز لاسٹ بائی جان ملٹن. ٹیکسٹ اٹھا کے آپ کو کر دیا جائے کہ واٹ ڈو دا فیل بی لاسٹ آل از ناٹ لاسٹ the unconquerable will and steady revenge and immortal hate and courage never to submit or yield. تو اس میں سے کوئی لائن پوچھ لیں آپ سے، یا there is a divinity that shapes our ends، ابھی ہیملیٹ کے ڈائلاگز ہیں. اسی طرح سے as flies are to wanton boys are we to gods they kill us for their sport King Lear. تو آپ کیسے ڈسائفر کریں گے، ڈیکوڈ کریں گے کہ کون سی لینگویج ہے. اسی طرح سے کسی ورڈ کا میننگز آپ سے پوچھ لیے جائیں، فریز پوچھ لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کس طرح سے، اگر آپ کی ووکیبلری اچھی نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوا زیادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. تو شیکسپیئر کے 37 پلیز ہیں. اب اس میں سے آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ سونٹس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لانگ پوئمز بھی ہیں. اب لانگ پوئمز کے نام آپ کو اگر نہیں آتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ کون سا نام ہے؟ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ شیکسپیئر کی لانگ پوئمز میں سے جو ہے، اس میں سے MCQs میں کون سا نام جو ہے شیکسپیئر کی لانگ پوئم جو ہے کون سی ہے، تو آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے یا آپ پڑھے تھے اور بھول گئے ہیں تو آپ بتا نہیں پائیں گے. تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو ہے دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ بک، کہ یہ تو آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی. اب آپ آ جاتے ہیں کہ کون سی ہسٹری آف انگلش لٹریچر آپ پڑھیں. تو میرے پاس مائنڈیٹ ایک بڑی کلیکشن تھی. کیمبرج ہسٹری آف انگلش لٹریچر بھی میں نے منگوائی تھی، خریدی تھی. اسی طرح سے کزامیہ کی بک بھی میرے پاس تھی. اسی طرح سے ڈیوڈ ڈیچیس کی بک بھی میرے پاس تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے BR ملک کی بک بھی میرے پاس تھی. ٹی سنگھ کی بک بھی میرے پاس تھی. اور اس کے بعد جو ہے کتاب محل کی بک بھی میں نے پرچیز کی تھی اس کو، مگر مجھے اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگی تو کتاب محل کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا کہ دیٹ واز ناٹ ویل، جو میں سمجھتا تھا کہ جس طرح کی ہونی چاہیے ویسے کہ نہیں تھی. اسی طرح سے ڈیچیز کی بک بھی ویسی نہیں تھی، کزامی کی بک ویسی نہیں تھی. میں نے ان کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا بیکاز آئی وانٹ ٹو ریڈ دیٹ مچ. میں اتنا زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا اس کو. کیمبرج ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو میں نے پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پھر BR ملک کی بک کو بھی پڑھا. تو ٹی سنگھ کو بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ کمپلیکیٹڈ تھا اور بہت ڈیٹیلڈ تھا، اتنا اسٹوڈنٹس کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ BR ملک میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو BR ملک کی بک دیٹس گڈ. وہ اتنا جتنا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اتنا اس میں بتایا گیا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک ڈیٹیلڈ ہے. آئی پروونس کی بک بھی ہے میرے پاس تھی. تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بک آپ کو چاہیے، آپ کو کون سی انٹرسٹنگ لگتی ہے، کون سی ایزی لگتی ہے. BR ملک کی بہرحال ایزی ہے، آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ میری سجیشن ہے. اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں پڑھیں. کیمبرج ہسٹری کی بک جو ہے وہ بہت، جس میں ارریلیونٹ میٹیریل زیادہ ہو تو پھر وہاں پہ آپ کو اتنا میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو ارریلیونٹ میٹیریل بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں اب یہاں پہ جب آپ پڑھیں گے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں رائٹرز کے نیمز آپ کو آئیں گے. تو مجھے یہ ایج تھا کہ ہماری جو میری والدہ ہیں انہوں نے بھی انگلش کیا ہوا ہے، میرے نانا نے بھی انگلش کیا ہوا تھا، ماموں نے بھی. تو مجھے بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے رائٹرز کا پہلے سے پتا تھا. کزنز بھی انگلش تھے تو بچپن سے ہم سنتے آتے تھے رائٹرز کے نیمز. مجھے انٹرسٹ بھی تھا تو مجھے بہت سارے رائٹرز کے نیمز پہلے سے ہی پتا تھے بچپن سے. تو مجھے ہسٹری میں جب میں نے پڑھا تو مجھے پھر یہ پتہ لگتا گیا کہ کون سا رائٹر کس ایج میں لکھ رہا ہے. اور ایجز کے مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سملر ہوتی ہیں اس ایج میں. کسی ایج میں ڈرامہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کسی میں ناول زیادہ امپورٹنٹ لکھا جا رہا ہے، کسی میں جو ہے وہ ریسٹوریشن کامیڈی جو ہے، ریسٹوریشن ڈرامہ وہ وہاں پہ امپورٹنٹ ہے مگر اس کا اسٹائل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو رائٹرز کو آپ پھر پلیس کر سکتے ہیں کہ کون سا رائٹر کون سی ایج میں لکھ رہا ہے، کیا وہ اس ایج سے ریلیٹڈ لکھ رہا ہے باتیں یا اسے الگ لکھ رہا ہے. تو رائٹرز کے نیمز، رائٹرز کی ڈیٹس آف برتھ جو ہیں اس میں مثلاً مشہور رائٹرز کی آپ یاد رکھ سکیں گے. مثلاً کرسٹوفر مارلو کی یاد رکھ لیں، بین جانسن کی یاد رکھ لیں، شیکسپیئر کی یاد رکھ لیں، فلپ سیڈنی کی یاد رکھ لیں. 3-4 کی رینیسانس ایج میں سے آپ یاد رکھ لیں. چوسر کی ایج آف برتھ جو ایج ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ہی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ وہ بھی آپ یاد رکھ لیں. لینگلینڈ ڈوور. تو کسی کی ڈیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے کہ وہاں کوشچن مارک لگا ہوا ہو کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب فوت ہوا تھا. تو مشہور رائٹرز کی ڈیٹس آف برتھس اینڈ ڈیتھس، ایجز کی ڈیٹس جو سٹارٹنگ ڈیٹس ہیں اور اینڈنگ ڈیٹس ہیں ان کو آپ یاد رکھ لیں گے. اسی طرح سے پھر ان کے ورکس جو ہیں، اب ورکس کے تمام ورکس کی ڈیٹس کو آپ یاد نہیں رکھ سکتے، اٹس ناٹ پاسبل. ایک دفعہ پڑھ ضرور لیں. بہرحال اس پہ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ آپ لوگ یاد رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے.
تو یہ اتنا زیادہ اگر آپ کمپلیکیشنز میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کر ہی نہیں پائیں گے. تو رائٹرز کی ڈیٹس آف برتھس اینڈ ڈیتھس آپ تھوڑی سی جو مشہور رائٹرز ہیں ان کی یاد کر لیں, جو آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہیں ان کی ٹرائی کر لیں, یاد کر لیں. اور اسی طرح سے ایجز کی جو ڈیٹس ہیں کہ شیکسپیئر کی ایج جو ہے وہ تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 1500 to 1600 ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ایج آف شیکسپیئر یا رینیسانس یا ایلزبیتھن ایج کہلاتی ہے, کوئین ایلزابتھ فرسٹ کی حکومت تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1550 سے لے کے آنورڈ 1600 تک ہے, کچھ 1610 تک لے جاتے ہیں اس کو کہ جی اینڈنگ 1610 ہے, کیونکہ شیکسپیئر کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے 1616 ہے, 1564 to 1616. تو کرسٹوفر مارلو کی بھی اسی طرح سے ہے, مگر 29 ایئرس کی ایج میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو 1564 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اسے آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کب وہ فوت ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 1616 میں شیکسپیئر تو لکھ رہا ہے, مگر آپ کو بی آر ملک کی کتاب میں جو ہے 1600 to 1660 جو ہے وہ پیورٹن ایج کہلا رہی ہے. تو آپ کو کیونکہ یہ لٹریچر جس کیٹیگری کا پروڈیوس ہو رہا ہوتا تھا اس کیٹیگری میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا, اس ایج کو کہا جاتا تھا کہ فلاں ایج جو ہے اس میں یہ ٹرینڈز چل رہے تھے, تو اس ایج کو پھر بعد میں نام دے دیا جاتا ہے کہ اس ایج میں کیونکہ یہ ٹرینڈ زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے چاہے شیکسپیئر لائیو ہے. جس طرح ورڈزورتھ کی ایج جو ہے 1770 ہے to 1850, ڈیٹ آف برتھ جو ہے ورڈزورتھ کی دیٹ از 1770 to 1850. اب جو ورڈزورتھ کی جو ایج ہے جس کو آپ رومانٹک ایج کا نام دیتے ہیں دیٹ اسٹارٹس ان 1798, جبکہ ورڈزورتھ تو 1770 میں پیدا ہو چکا ہے, مگر جو قابل ذکر ورک پروڈیوس ہوئے اس کی وجہ سے اس ایج کو رومانٹک ایج کہا گیا, وہ 1798 میں جا کے پبلش ہو رہا ہے. اور ورڈزورتھ کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے بھلے ہی 1850 ہو, مگر اس نے چاہے وہ اس نے سیکنڈ ایڈیشن آف پریلیوڈ بھی 1850 میں اس کا پبلش ہوا ہے, مگر قابل ذکر ورکس جو تھے انگلش لٹریچر میں اس طرح کے جو رومانٹک ایج میں لکھے جا رہے تھے وہ اس زمانے لکھنے بند کر دیے گئے یا ختم ہو گئے آلموسٹ. تو اس ایج کو وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے 1832 میں, اس ایج کو, رومانٹک ایج کو. اب اس پہ ایک بات غور کریں کہ جو جین آسٹن ہے وہ بھی اسی ٹائم میں لکھ رہی ہے 1813 اور 16 میں, جو اس کا جس طرح سینس اینڈ سینسیبلٹی, پرائڈ اینڈ پریجوڈس, جس کا پہلا نام جو تھا وہ فرسٹ امپریشنز تھا. اب ہو سکتا ہے اس طرح کی بھی آپ سے بات پوچھ لیں کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا دوسرا نام جو تھا, ایک پہلا نام جو اسے رکھا گیا تھا وہ کون سا تھا, فرسٹ امپریشنز. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھ لیا جائے جین آسٹن نے کتنے پلیز لکھے تھے, یہ پوچھ لیا جائے. لیڈی سوزن جو ہے وہ لیٹرز کی فارم میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناول ہے, تو وہ 7 کہہ دیں یا 6 کہہ دیں, تو وہ اب یہ تو کنفیوژنز ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو جین آسٹن بھی جو ہے وہ اسی ایج میں لکھ رہی تھی, مگر جین آسٹن کے جو ورکس ہیں ان کو آپ رومانٹک جو ہے ورکس نہیں کہتے ہیں, وہ اور طرح کے ہیں. ڈومیسٹک لائف اس نے ڈسکس کی ہے, میریجز کو ڈسکس کیا ہے, اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس نے ڈسکس کیا چیزوں کو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ایجز کے ٹرینڈز جب آپ یاد رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رائٹرز کو ڈیسائیڈ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے کہ اس ایج میں یہ رائٹرز جو ہیں یہ کام کر رہے تھے, اور ان کے کام جو تھے وہ اگر آپ نے وہ رائٹرز بھی پڑھے ہوئے ہیں یا ان کے کچھ نہ کچھ ورکس کو پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جب آپ کسی بھی چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں یا آپ انٹرویوز میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں کیا ٹرینڈز چل رہے تھے, رائٹرز کون کون سے تھے, رائٹرز کے ورکس جو تھے ان میں کیا کیا باتیں امپورٹنٹ تھیں. کسی میں گاڈ سے ریلیٹڈ ریلیجن امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کسی میں جو ہے وہ فریولس نیچر جو ہے یا تھوڑا سا ڈرائنگ روم مینرز جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ چل پڑیں گے, یا کچھ بھی جس طرح سے ریسٹوریشن کامیڈی میں آ رہا ہے تو ان کے جو مینرز ہیں ہر کلاس آف سوسائٹی کے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایجز کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد کیا آ جاتا ہے, نیکسٹ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے رائٹرز کے نام یاد کر لیے, بکس کے نیمز یاد کر لیے, اور پھر آپ کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کو رائٹرز کے نیمز کے علاوہ رائٹرز کو پڑھا ہوا بھی ہونا چاہیے. تو آپ آفٹر ڈوئنگ یور ایم اے کے دوران نہیں, یہ گریجویشن کے دوران نہیں, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ہاں چھٹیاں ہوں آپ ضرور کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ باقی یونیورسٹیز میں جو کہ پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں, لاہور کی پنجاب یونیورسٹی ہے کوئی بھی, وہاں پہ جو لوگ ہیں اس کے اندر کون کون سے رائٹرز انکلوڈیڈ ہیں سلیبس میں, اور کون کون سے ان کے ورکس انکلوڈیڈ ہیں, اور پھر ان ورکس کو بھی آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کا نالج جو ہے وہ بڑھ جائے. اس کے لیے میں نے ایک یہ سٹارٹ کیا کہ میں نے آڈیو بک کا ایک چینل بنایا ہے پہلے, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوسچنز اس طرح کے کیے جائیں یا کچھ بھی کہ جو آپ نے نہ پڑھا ہوا. فار ایگزامپل میں اس پہ جو نیکسٹ لیکچر جو انٹرویو میں ڈیٹیلڈ بتاؤں گا. تو الکیمسٹ آپ کو پڑھا ہونا چاہیے, آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ سن لیں ایٹ لیسٹ تاکہ آپ کو سٹوریز کا پتہ ہو.
آپ کو پتہ ہو کہ کون سے رائٹر نے کیا کیا لکھا تھا اور کس طرح سے لکھا تھا اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ نے لٹریچر کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے، پڑھا ہوا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ سن ہی لیں، آڈیو بک کی فارم میں سن لیں. تو اس کے لیے میرا چینل ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ لوگ جا کے وہاں سے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ نالج یہ ضرور بڑھے گا کہ الکیمسٹ جو ہے ناول، میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ اس کی انگلش ایزی ہے، اور دوسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ واز کہ اس کا جو وہ آپ کو لائف کے اندر انسائٹ دیتا ہے، بہت زیادہ آپ کو سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو اس لیے وہ ناول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو غور سے سنیں اور پڑھیں تو تبھی ٹھیک ہے، آپ ٹیکسٹ ساتھ کھول کے بیٹھ جائیں تبھی ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے سننا چاہیں تو اس کی انگلش ایزی ہے، کہیں پہ آپ کو ایک ورڈ نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے وہاں سے مطلب دیکھ سکتے ہیں اس کا، یا آپ موبائل پہ ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مطلب اب تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے. تو یہ ایک تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے علاوہ جو چیز میں نے دیکھی وہاں پہ وہ یہی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آپ نے پڑھا ہوا ہونا چاہیے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ٹیکسٹس کو نہیں ریڈ کرتے ہیں. مثلا پرائڈ اینڈ پریجوڈس ناول کی ٹیکسٹس لمبی ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر سمریز پڑھ لیتے ہیں. اور جن لوگوں نے یاد رکھیں سمریز پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ان کا پیپر کبھی بھی بہت تکا لگ جائے تو الگ بات ہے، ان کے پیپرز اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ٹیکسٹ اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نالج بہت بڑھ جائے گا اس سے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکسٹ میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمریز میں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، یا سمریز میں ان کو نہیں لکھا جاتا ہے، جو بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بہت ڈیٹیلڈ اسٹڈی کرنا ہے. ٹیکسٹ کو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، چاہے آپ ایم اے انگلش کر بھی چکے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے آپ ٹیکسٹ پڑھیں. جس طرح سے ٹو دا لائٹ ہاؤس ہے بائی ورجینیا وولف، تو اس کی ٹیکسٹ جو تھی اس کو میں نے وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم، ظاہر ہے آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے اس کی سمری پڑھ کے اور اس میں سے اسائنمنٹس تیار کی تھی. مگر جس وقت میں نے ایم اے انگلش کر لیا تو میں نے اس ٹو دا لائٹ ہاؤس کو اور مسز ڈیلوے کو اس کے بعد، جو کہ ورجینیا وولف کا ناول ہے، میں نے بعد میں پڑھا. میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ان کو نگلیکٹ کر دوں اور میں بعد میں نہیں پڑھوں، میں نے ان کی ٹیکسٹ بعد میں پڑھی. تو آپ اس چیز کو، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کو آپ جب آپ کو انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو بندہ ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے اسے کہ کتنا پانی میں کتنا جانتا ہے یہ بندہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. تو آپ کسی چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے جو، میں نے کئی چیزیں ایسی دیکھی کہ جو ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے اس میں نہیں ہیں، مگر جیسا اب ایک ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے، مگر ایک جگہ پہ پوچھا ہوا تھا کہ poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. ابھی ورڈزورتھ کا ہے یہ preface to the lyrical ballad سے لیا گیا ہے which was published in as far as I remember 1802. تو یہ 1805 میں ہوا تھا 2 میں. تو بہرحال اس میں ولیم ورڈزورتھ نے جو ہے یہ بات کی ہے 1802 میں as far as I remember. تو اس نے جو ہے یہ بات کی ہوئی ہے، یا a child is the father of a man، اس طرح کا is said by، کس نے کہا ہے یہ. تو آپ کیا پھر کہیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی پڑھنا ہے اس کو ڈیٹیلڈ پڑھیں. جو لوگ یہاں پہ ایم اے انگلش کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر اپرچونٹی ہے. میں ایسے آپ کو ایک چھوڑیں کئی اسٹوڈنٹس ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو ابھی تک جابز حاصل نہیں کر پائے ہیں یا اچھی جابز حاصل نہیں کر پائے ہیں. جس وقت ان کے پاس وقت تھا آئی یوز ٹو ٹیل دیم کہ پڑھ لو محنت کر لو. اسٹوڈنٹس کو میں کلاس میں اکثر کہا کرتا تھا بٹ دے نیگلیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کے بعد جب اب ان کا میسج آتا ہے، یہ بات کبھی ہو جاتی ہے، کبھی سال 2 سال بعد، کبھی اس سال بھی کیا کر رہے ہو؟ بھی کچھ بھی نہیں کر رہے انفارچونیٹلی. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ 2 سال ضائع بھی کر کے گئے، اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی آپ نے ضائع کیا، سارا کچھ کیا، اور ایونچولی آپ نے اپنی آنکھوں میں دھول جھونکی اور اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکی. ہماری آنکھوں میں تو نہیں جھونک سکتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ یار اس بندے پہ بات کرنے کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو چپ کر جاؤ، کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس بندے کا ہم کوئی حل نہیں نکال سکتے. مگر یہ ہے کہ اس کا جواب صرف اتنا دوں گا کہ آپ کو اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو. یہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں نا میں نے نقل مار کے پاس کر لیا، میں نے فلانا کر لیا، اسٹوڈنٹس سے کہتے ہیں بعد میں جا کے کہ جی میں نے نقل لے کے گیا تھا، میرے تو اتنے مارکس آ گئے. تو میرا جواب یہ ہے کہ بیٹے آپ جا کے ذرا جاب حاصل کر کے دکھانا، پھر مجھ سے بات کرنا. آپ جس وقت انٹرویوز میں جائیں گے، جس وقت آپ جابس کے لیے جائیں گے نا، نقل آپ کو یاد نہیں رہے گی. آپ نے جو سکلز امپروو کیے، جو سکلز حاصل کیے، وہ آپ کو یاد رہیں گے.
اب لاسٹ بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہسٹری آپ نے پڑھنی ہے, دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیسے آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. اب کچھ رائٹرز ہوتے ہیں جیسے کرٹیسزم میں سب سے امپورٹنٹ رائٹر جو ہے وہ آبویسلی ایرسٹوٹل ہے. ایرسٹوٹل کے بعد سب سے امپورٹنٹ رائٹر جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے ٹی ایس ایلیٹ کو. ٹی ایس ایلیٹ کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں اس میں ولیم ورڈزورتھ. سیموئل جانسن کو ذرا آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. اسی طرح سے کالڈرج کو جو ہے بایوگرافی لٹریریا اس کو بھی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ, یا کلینتھ بروکس امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے رائٹرز کون کون سے, اب جب آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے تو آپ ان کے رائٹرز کے کام تو پڑھیں, اور یاد رکھیں کہ ایرسٹوٹل پہ یوزلی کویسچنز آتے ہیں. ایرسٹوٹل کو کوئی بھی بندہ کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرتا ہے. تو ایرسٹوٹل پہ میرے ٹیکسٹ بھی, اور اس کے علاوہ جو ایک انٹروڈکٹری لیکچر بھی ہے میرے لیکچرز میں, اور ٹیکسٹ بھی میں نے کمپلیٹ جو اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. آپ جا کے ٹیکسٹ کو جو ہے ساتھ کھول کے بیٹھ جائیے اور اس کو اچھی طرح سے ان لیکچرز کو سنیں, ان کو یاد رکھیں. جو کرٹیسزم ہے یہ سب سے امپورٹنٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز جو کہ آپ کے انٹرویوز میں بھی آپ کو کام آئے گا, اور آبویسلی آپ کے پیپرز میں بھی آپ کو کام آئے گا, آپ کہیں بھی جائیں تو اس کو آپ نگلیکٹ نہ کیجیے گا. اسی طرح سے پروز رائٹرز جو ہیں اس میں سے بھی کویسچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں, وہ تو آپ نے اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں, آپ نے اگر لمیٹڈ اسٹڈی کیا تو آپ نہیں کر پاتے. اب ایک آپ کو مزید ایک ٹپ دے دیتا ہوں, اور وہ ٹپ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے پچھلے سالوں کے پیپرز, 5 ایئرس کے پیپرز, 10 ایئرس کے پیپرز. پچھلے آپ پیپرز لے لیں. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ماڈل پیپرز کی ایک بک جو ہے پرنٹڈ فارم میں انگلش کے پیپرز کی, وہ آپ کو مل جائے گی مارکیٹ سے. آپ وہ بک خرید لیں اور اس میں سے جا کے پیپر حل کر لیں یا پیپر دیکھ لیں. اگر آپ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو 5-6 اسٹوڈنٹس مل کے ایک بک لے لیں, اس میں سے آپ اسکرین شاٹس لے لیں, یا آپ جو ہے وہ فوٹو کاپیز لے لیں اس کویشچن پیپرز کی, اور ان کویشچن پیپرز کو آپ سالو کرنا شروع کریں, ان کو آپ لکھنا شروع کریں, یا وہ سالوڈ آپ کو ملیں گے وہاں پہ. آبویسلی انہوں نے سالو کر کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, تو ٹیسٹ پیپرز ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں سے آپ جو ان کے ایم سی کیوز ہیں, یا جو بھی پبلک سروس کمیشن کے پرانے پیپرز ہیں 2019 کا ہے, 18 کا, 17, 16, 15, 14 تک, سارے آپ جو ہے ان کو دیکھیں, ان کو آپ ایک ایک دفعہ حل کرتے جائیں. تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اس میں سے بھی کافی سارے کویشچنز آ جائیں. ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو آپ تیار کریں گے, پرانے 5 سال کے یا 7 سال کے پیپرز آپ اٹھا لیں, ان کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی جو امپورٹنٹ رائٹرز ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ رائٹرز ہیں, ان کو آپ تیار کر لیں ایک دفعہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے بہت سارا پورشن جو ہے وہ حل ہو جائے گا, اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ پاس کر لیں گے. اب لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹس نے یہ بات کہی تھی کہ سر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ لنگوسٹکس پڑھے ہیں مگر یہاں پہ لٹریچر کے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ انٹرویوز لینے کے لیے, دے آر فرام جو سسٹم جہاں پہ ایم اے انگلش لٹریچر میں ہوتا تھا, لنگوسٹکس میں اس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے پہلے, چاہے بعد میں انہوں نے لنگوسٹکس میں بھی ڈگری لے لی ہو, یا لنگوسٹکس میں انہوں نے ماسٹر کر لیا ہو, یا ایم فل کر لیا ہو, پی ایچ ڈی کر لیا ہو, مگر لٹریچر پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ آپ سے لٹریچر کے کویشچن ضرور پوچھتے ہیں, تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے لٹریچر کے بارے میں کچھ نہ کچھ. تو لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹس یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارے لیے لٹریچر امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ جو میرے لیکچرز ہیں اگر آپ انہیں کو بھی سننا شروع کر دیں, اور دوسرا چینل جس پہ میں الکیمسٹ ڈال رہا ہوں اس پہ میں گوتھک لٹریچر کی سٹوریز ڈالوں گا, جو امپورٹنٹ جو اچھے ناولز ہیں, جو کہ بہت انٹرسٹنگ ناولز ہیں, تو آپ کو میں وہ بتاؤں گا. اور آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو نالج تو امپروو ہوگا, ساتھ ساتھ امیوزمنٹ تو ہے ہی ہے, آپ کو ریکریشن ہے کہ آپ ایک کہانی سن رہے ہیں, اچھی کہانی سن رہے ہیں, اس سے آپ کا ایکسپریشن, آپ کا ایکسنٹ, پروننسیشن, آپ کا جو ہے لسننگ سکلز, اسپوکن انگلش, ساری چیزیں امپروو ہوں گی. کہ ایکسپریشن کس طرح سے, ڈائلاگس کس طرح سے بولے جاتے ہیں, نریشن کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے, اور کوئی جو ہے بڑا آدمی بول رہا ہے, بادشاہ بول رہا ہے تو کس طرح سے بول رہا ہے, ایک آرڈینری بندہ بول رہا ہے تو کس طرح سے بول رہا ہے. تو ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے ایٹرنسز, آپ کی پروننسیشن, ایکسنٹ کس طرح سے ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی نریشن, آپ ساری چیزیں آپ سیکھیں گے. اگر آپ لسننگ سکلز آپ کے امپروو ہوں گے برٹش ایکسنٹ کی وجہ سے, تو آپ کو میں ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کے کسی طرح سے بھی کام آ پاؤں. اور 15 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے مجھے تقریباً جو ہے وہ 2 hours to 3 hours لگتے ہیں, کیونکہ ذرا سی بھی کہیں غلطی ہو جائے تو آپ کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر کے بنانی پڑتی ہیں ویڈیوز, تو اٹ ٹیکس لانگ ٹائم.
تو میں اگر آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ مجھے ایکسنٹ پروننسیشن ان چیزوں کی ایکسپریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی سیکھنے کی, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار یو پیپل, آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں, اور اس کے کاپی رائٹس میں ہے تو اس کا آبویسلی کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا موسٹ پرابلی, مگر یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا اس پہ پلیز توجہ دیجیے, اور اس کو جو ہے وہ لٹریچر کی طرف سے آپ جو ہے وہ نظر بند نہیں کریں اس طرف سے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ آپ کو they will not give you kind of credit for this. تو وہاں پہ ایسے بھی رائٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے, آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ نہیں تھے, یا تھے تو آپ نے ٹائم نہیں دیا ان کو, آپ پڑھ نہیں پائے, تو پھر آپ کا جو ہے وہ بہت حرج ہو جائے گا. تو سیموئل جانسن کو اگر آپ نے نہیں پڑھا, ورڈزورتھ کو اگر آپ نے نہیں پڑھا, اسی طرح سے باقی رائٹرز کو بھی میں آہستہ آہستہ ڈالتا جاؤں گا اس چینل پہ, تو آپ آہستہ آہستہ سارے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جلدی کر پاؤں سارا کچھ, کیونکہ بہت زیادہ سلیبس ہے, اور آئی ایم سنگل پرسن کہ جو سارا کچھ کرنا جس نے یہاں پہ ہے. تو بہرحال آئی ہوپ کہ دس ہیلپس. آپ یہ جو ان ٹپس کے اوپر اگر آپ توجہ دے لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور انگلش گرامر کو کریکشن کی ایکسرسائزز آپ سب سے زیادہ کیجیے, کہ کریکشن سے سب سے زیادہ جو ہے آپ کی انگلش امپروو ہوگی. اور میں اسپوکن پہ بھی تھوڑا سا میں جو ہے ایک لیکچر میں بتا دوں گا, بریف لیکچر کوشش کروں گا کہ میں بنا دوں, اس پہ میں آپ کو بتا دوں گا, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو آئی ہوپ دس ہیلپس. اف یو گاٹ اینی ادر کوسچنز یو کین آسک می in the comment section below. Please don't forget to like the video. لائک کر دیا کریں, لائک باقی ویڈیوز کو بھی آپ کے پاس جب ٹائم ہو پلیز ان کو لائک کر دیں, کہ اس کی وجہ سے چینل کی ریٹنگ بڑھے گی. اور یہ چینل جو ہے میں نے بنایا ہے غریب لوگوں کی ہیلپ کے لیے, کہ اگر فنڈز آئیں گے تو ہم غریب لوگوں کو ہیلپ کریں گے اس سے. تو پلیز آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا, آپ لوگوں سے سبسکرائب بھی کروائیے, اور خود بھی چینل کو دیکھیے, لائکس دیجیے, شیئر کیجیے لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ فنڈ ریزنگ کے لیے ہے چینل, اور تاکہ لوگ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں. اور دوسرا چینل جو ہے اگر کسی کو چاہیے تو لنک میں اس کو جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, انشاءاللہ وہاں سے جو ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, جو کہ جس میں نے آڈیو بک ڈالی ہے الکیمسٹ بائی پاولو کوئلو. اس کے علاوہ بھی میں بکس ڈالوں گا وہاں پہ, یا شارٹ سٹوریز ڈالوں گا. آپ کی انگلش امپروو ہوگی, ساتھ ساتھ آپ کا نالج ہے لٹریچر کے بارے میں وہ بھی امپروو ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.